جناب ابو طالب نے ایمان کو چھپایا اور شرک کو ظاہر کیا۔ یعنی ایمان جو تھا، اسلام جو تھا، اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، وہ چھپا کے رکھا، اور شرک جو تھا اس کو ظاہر کیا۔ یعنی مشرک بن کر رہے، مومن بن کر نہیں رہے، ایمان کو انہوں نے چھپا دیا۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ شیعہ کتاب اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، اور بزبان امام معصوم کے انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ یہ ہے اصول کافی جلد سوم، اور اس کے صفحہ نمبر 20 پر ہے۔ یہ دیکھیں، فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کی سی ہے، انہوں نے ایمان کو چھپایا اور شرک کو ظاہر کیا، پس خدا نے ان کو دوہرا اجر دیا۔ یعنی انہوں نے امام جناب ابو طالب کی مثال اصحاب کہف سے دی ہے، جبکہ اصحاب کہف والوں نے ایمان نہیں چھپایا تھا، وہ خود تو چھپ گئے تھے لیکن ایمان انہوں نے ظاہر کیا تھا، اور بادشاہ کے سامنے ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے کبھی ایمان نہیں چھپایا، بلکہ بادشاہ نے ان کو مہلت دی تھی کہ 3 دن یا 1 دن کی مہلت ہے کہ ایمان سے یعنی کہ اسلام سے واپس آ جاؤ۔ تو پھر اس میں کہ کہیں ایمان سے ہم واپس شرک کو نہ ظاہر کر دیں، اسی خوف سے انہوں نے غار میں جا کر پناہ لی تھی۔ یعنی انہوں نے کبھی بھی شرک ظاہر نہیں کیا، کفر ظاہر نہیں کیا۔ یہ انہوں نے غلط لکھا ہے کہ اصحاب کہف والوں نے ایمان کو چھپایا تھا اور شرک کو ظاہر کیا تھا۔ ہاں، لیکن یہ جناب ابو طالب کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ایمان کو چھپایا، اسلام کو چھپایا، ظاہر ہی نہیں کیا۔ اور کس چیز کو ظاہر کر کے رکھا تھا؟ شرک کو ظاہر کیا تھا۔ یعنی جو مشرک تھے وہاں مکے کے لوگ، وہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو جناب ابو طالب بھی ان کے دین پر تھے، تو انہوں نے اس چیز کو ظاہر کر کے رکھا ہوا تھا، اور جو اسلام تھا، جو ایمان تھا، وہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ خود انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ اب لوگوں کو کیسے پتا چلے، صحابہ کو کیسے پتا چلے، راویوں کو کیسے پتا چلے، کس طرح معلوم ہو کہ انہوں نے ایمان کو ظاہر کیا ہے؟ تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، جو ظاہر دیکھا راویوں نے، صحابہ نے، وہ بیان کر دیا، اور خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا جناب ابو طالب نے، اور شرک کو ظاہر کیا۔